علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے؟ ہے محبوب رب امام الرسل، وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے؟ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام اور اس بابرکت پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے سیرت پاک کی عنوان کو انتخاب کیا ہوں، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کا مقام نہیں۔ آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ میرے بھائیوں، ساری کائنات کے درخت اگر کلمے بن جائے اور ان کاغذوں پہ لکھائی شروع ہو جائے، قیامت تک دنیا ان کاغذوں پر تحریر کرتی رہے، سمندر سیاہیوں سے خشک ہو سکتے ہیں، درختوں کی قلمیں ختم ہو سکتے ہیں، کاغذوں پر لکھتے لکھتے کاغذ ختم ہو سکتے ہیں، اور دنیا کے سارے کاتب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تحریر کرتے کرتے تھک سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مکمل نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک میں کئی سو آیات میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، حضور کا درجہ کتنا بلند تھا، توجہ فرمائیں۔ حضور کی شان سے بہتر کسی کی شان نہیں، حضور کے ذکر سے بہتر کسی کا ذکر نہیں، نبی کے چہرے سے بہتر کسی کا چہرہ نہیں، حتیٰ کہ نبی کے چہرے پہ جو پسینہ آیا وہ پسینہ پسینوں سے اعلیٰ، نبی کے چہرے پہ جو نبی جس زمانے میں آیا وہ زمانہ زمانوں سے اعلیٰ، حتیٰ کہ نبی نے جس پتھر پہ قدم رکھا وہ پتھر سب پتھروں سے اعلیٰ، نبی کی شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، نبی بے مثال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اپنے نبی کی شان مختلف انداز سے بیان کی ہے۔